آج جامعہ انوار العلوم ضلع پنچ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ 11ویں شریف کی روحانی و پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یہ بابرکت اجتماع سید الاولیاء حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد و محبت میں منعقد ہوا۔ محفل کے دوران طلبہ کے درمیان تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلچسپ اور ایمان افروز مقابلے ہوئے، جن میں طلبہ نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامعین کے دل جیت لیے۔ ان مقابلوں کی خوبصورت جھلکیاں آپ جماعت کے آفیشیل پیج پر لائیو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آخر میں اجتماعی دعا کے روح پرور لمحات نے فضا کو مزید نورانی بنا دیا۔ ضلع پنچ کے دیگر مقامات پر بھی آج کے دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ اور اب آئیے سنتے ہیں جامعہ انوار العلوم کے روح رواں ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد المجید مدنی صاحب کے مبارک اور ولولہ انگیز کلمات، جو عوام کے لیے بھی ہیں، علماء کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج جیسے کہ آپ اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ 11 ربیع الثانی شریف ہے 1447 ہجری کی۔ آج کے دن خصوصی طور پر جو ہے اہل اعتقاد ہیں، جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے 11 شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ان مواقع پر ہوتا کیا ہے، مساجد میں یا مدارس میں یا گھروں کے اندر جو 11ویں شریف دی جاتی ہے، لوگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور ختمات و معظمات ذکر اذکار کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جو غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے، جو آپ کی کرامات ہیں، آپ کی کمالات ہیں، آپ کا علمی مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، زہد و تقویٰ ہے، اور آپ کی جو تصانیف ہیں، اس کو جو ہے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آج جامعہ انوار العلوم پنچ کے اندر حسب سابق بہت شاندار طریقے پر جو ہے اس 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں پر جشن غوث الورا کا انعقاد ہوا۔ اور الحمدللہ تعالیٰ طلباء نے بڑے عقیدت کے ساتھ شاندار طریقے پر جو ہے تلاوت میں اور نعت میں حصہ لیا ہے۔ مقابلہ ایک ہوا، یہاں پر مسابقہ ہوا اس موقع پر۔ صبح سے لے کر کے اب تک نماز ظہر تک جو ہے طلباء نے بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل پر کچھ نہیں ہوتا ہے، محنتیں سب کی ہیں۔ اور ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اس ادارے کا جو سنگ بنیاد ہے یا قیام عمل لگا ہے، یہ جو ہے کسی عام شخص کے ہاتھوں سے نہیں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، بلکہ یہ ولی کامل حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ، جو ولی کامل مجذوب زمانہ حضرت سائیں بابا میر بخش رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین تھے، ان نے جو ہے یہاں پر اس کا یعنی قیام عمل میں لایا، ان کے ہاتھوں سے لایا گیا ہے۔ جو ایک روحانی پیشوا تھے، بہت اونچی ان کی جو ہے ایک علمی حیثیت تھی، روحانی حیثیت تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں یہاں اس ادارے کے تعمیر و ترقی کے لیے تعمیری تعلیمی معاملات میں جو ہے علماء کرام نے بے پناہ محنتیں کاوشیں پیش کی ہیں۔ جس دور میں جو بھی عالم رہا ہے اس نے یہاں پر محنتیں کی ہیں۔ موجودہ وقت اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اس میں جو ہمارے جامعہ انوار العلوم کو عملہ ملا ہے، یہ بہت ماشاءاللہ، ایک تو عالم اچھے ہیں، یعنی حافظ بھی اچھے ہیں، قاری بھی اچھے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں جو ہے یہ ماشاءاللہ ایک اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اضافی طور پر ان کو یہ شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، اور جو ہے یہ نکھار نعت میں تقاریر میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے طلباء نے 6 زبانوں کے اندر کئی بار یہاں پر مقابلہ پیش کیا ہے تقاریر کے اندر، عربی، انگلش، اردو، پھر مقامی زبان جو گوجری ہے، کشمیری ہے، پہاڑی ہے، اس میں بھی، اور وہ بھی جو ہے عوام نے بہت اس کو پسند کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو یہ علماء کا ایک محنت کا سلسلہ ہے اور عوام کا تعاون ہے، دربار شریف کا فیضان ہے، اور اللہ کے ولیوں کی نگاہ ولایت ہے کہ جس سے یہ کام چل رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جامعہ انوار العلوم کا جو اس ٹائم نظام چل رہا ہے، اور ہماری جو منصوبے میں چیزیں شامل ہیں اس میں ہم ابھی اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں مخل ہیں، بیچ میں مداخلت ہے، رکاوٹیں ہیں، اور جذبات کو مجروح بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم تب بھی اس ادارے کے تعمیر و ترقی کے لیے مستعد اور مخلص ہیں بفضلہ تعالیٰ۔ تو جہاں تک ہماری مدارس جو دیگر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی بہتر کام ہوتا ہوگا۔ ہم یہی پیغام دیں گے کہ ہر آدمی اپنے شعبے سے انصاف کرتا ہے۔ ہمارے ائمہ علماء بالخصوص مدرسین اپنے شعبے سے مکمل انصاف کریں۔ جو طلباء ہمارے پاس میں آتے ہیں وہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور ان بچوں کو ہم نے جو ہے تراشنا ہے، بنانا ہے،
جو چیلنج آج جو ہے مذہب و ملت کو ہے سامنے، یعنی ہر طرف سے جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مقابلہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے پاس افراد ہوں گے، افراد بھی ہوں لیکن وہ باہمت، باجرت، باصلاحیت ہوں، وقت پر جو ہے مذہب و ملت کی ترجمانی بھی کر سکیں اور ہر مشکل کا سامنا بھی کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو ہے افراد کو تیار کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مدارس کے اندر طلباء تو آئیں، بلڈنگ تو ہو، لیکن جو روح اس کی ہے وہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم جو ایک نصاب کے تحت ہو، اور ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے خود بخود، یعنی مدرس کو بھی اور ناظم کو بھی اور جو ذمہ داران سب کو بھی، کہ ہم نے اگر قوم کا ایک بہت بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے، ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے کہ ہم جو ہے ادارہ چلا رہے ہیں، قوم سے ہمارے پاس زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، عطیات بھی آتی ہیں، ماہ رمضان کے اندر چندہ بھی پیش کیا جاتا ہے، لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم واقعتاً اس کا جو تقاضا وہ پورا کر پا رہے ہیں یا کہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے۔ یہ بصورت دیگر جو ہم جو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پہچانیں، اس پر جو کام کریں۔ علم نور ہے